اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کافر بادشاہ کی بیٹی کا ذکر۔ نمرود ظالم بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس کی یہ بیٹی جن کا نام رائزہ ہے اوپر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ اثر نہیں کیا۔ پکار کر پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر چلی آؤ۔ وہ کلمہ پڑھتی ہوئی بے دھڑک آگ کے اندر چلی گئیں۔ اس پر بھی آگ نے کچھ اثر نہیں کیا اور وہاں سے نکل کر اپنے باپ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس نے ان کے ساتھ بہت سختی کی مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ سبحان اللہ، اللہ کیسی ہمت کی بیوی تھی کہ تکلیف میں بھی ایمان کو نہ چھوڑا۔ بیویوں تم بھی مصیبت کے وقتوں میں ہمت مضبوط رکھا کرو اور بال برابر بھی دین کے خلاف مت کیا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ اب آپ کی قوم پر جس نے آپ کو نہیں مانا عذاب آنے والا ہے، تو اللہ نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کنبے کو راتوں رات اس بستی سے نکال لے جاؤ۔ اس مسلمان کنبے میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، یہ بھی عذاب سے بچ گئی تھیں۔ دیکھو ایمان کیسی برکت کی چیز ہے کہ دنیا میں جو خدا کا قہر نازل ہوتا ہے ایمان اس سے بھی بچا لیتا ہے۔ بیویوں ایمان کو خوب مضبوط کرو اور وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح کے سب حکم بجا لاؤ اور سب گناہوں سے بچو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا ذکر۔ ان کا نام رحمت ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام بدن زخمی ہو گیا اور سب نے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، یہ بیوی اس وقت خدمت گزاری میں مصروف رہتی اور ہر طرح کی تکلیف اٹھاتی۔ ایک بار ان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں قسم کھائی کہ اچھا ہو جاؤ تو ان کے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ جب آپ کو صحت ہو گئی تو اپنی قسم پر پورا کرنا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ آسان حکم دیا کہ تم ایک جھاڑو لو جس میں 100 سینخیں ہوں اور ایک دفعہ مار دو۔ دیکھو کیسی صابر بیوی تھی کہ ایسی حالت میں بھی برابر اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہی، اور ایمان میں ان کی قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مزاج نازک ہو گیا تھا وہ اس کو بھی سہتی تھی۔ اسی خدمت میں اور صبر کی برکت تھی کہ اللہ میاں نے ان کو لکڑیوں سے بچا لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری تھی کہ خدا تعالیٰ نے حکم کو کیسا آسان کر دیا۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا اگر کوئی قسم کھاوے تو جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہ ہوگی بلکہ ایسی قسم کا تو کفارہ دینا ہوگا۔ بیویوں خاوند کی تابعداری اور اس کی نازک مزاجی کی خوب سہار کیا کرو، تم بھی ایسی پیاری بندی بن جاؤ۔ حضرت لیان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ کا ذکر۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور قحط پڑا اور سب بھائی مل کر اناج خریدنے ان کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا، اس وقت اپنا کرتا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دیا اور یہ بھی کہا کہ سب کو یہاں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مینائی پر پھر درست ہو گئی اور اپنے وطن سے چل کر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر بٹھلا دیا اور یہ دونوں صاحب اور سب بھائی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس زمانے میں سجدہ سلام کی جگہ درست تھا، اب درست نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خالہ کو معاف فرما دیا ہے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ ہے یہ ماں تھی، حضرت راحیل ان کا نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچپن کی خواب کی یہ تعبیر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی بزرگ ہوں گی جن کی تعظیم نبی نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر۔ ان کا نام یوخاند ہے۔ جس زمانے میں فرعون کو نجومیوں نے ڈرایا تھا کہ نبی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو غارت کرے گا، اور فرعون نے حکم دیا کہ جو لڑکا نبی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ہزاروں لڑکے قتل ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ان بیوی کے دل میں یہ بات ڈالی جس کو الہام کہتے ہیں کہ تم بے فکر ان کو دودھ پلاتی رہو اور جب اس کا اندیشہ ہو کہ کسی کو خبر ہو جائے گی تو اس وقت اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیجیے
پھر ان کو جس طرح ہم کو منظور ہوگا تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بے دھڑک ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب وعدے پورے کر دیے۔ بیویوں، دیکھو ان کو خدا تعالیٰ پر کیسا بھروسہ اور اطمینان تھا، اور اس بھروسے کی برکتیں بھی کیسی ظاہر ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر، ان کا نام بعضوں نے کہا کہ مریم ہے، بعضوں نے کہا کہ کلثوم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ریا ڈال دیا تو بیٹی نے کہا کہ ذرا تم کھوج لگاؤ کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ غرض وہ صندوق نہر میں ہو کر فرعون کے محل میں پہنچا اور نکالا گیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ملا، اور فرعون نے قتل کرنا چاہا، مگر فرعون کی بیوی آسیہ نے کے نیک بخت اور خدا ترس تھی کہ سن کر جان بچائی، اور دونوں میاں بیوی نے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کسی انا کا دودھ ہی نہیں منہ لگاتے تھے، سب حیران تھے کہ کیا تدبیر کریں۔ اس وقت یہ بی بی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس کھوج میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ایک دودھ پلانے والی بتلاؤں جو بہت خیر خواہ اور شفیق ہے، اور دودھ میں بھی ان کا بہت ستھرا ہے۔ اور آخر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتلا دیا، وہ بلائیں گی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سپرد کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا ہم ان کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے وہ اس طرح سے پورا ہوا۔ دیکھو عقل کی بھی کیا چیز ہے، جس طرح پتہ بھی لگایا اور کسی جان کو جوکھوں میں اپنی ماں کی خیر خواہی اور تابعداری بجا لائی، اور دشمنوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بیویوں، ماں باپ کی تابعداری اور عقل تمیز بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر، ان کا نام صفورہ ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے مصر شہر میں ایک کافر بے ارادہ مارا گیا اور فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اپنے سرداروں سے صلاح کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خبر پا کر پوشیدہ مدینہ شہر کی طرف چل دیے۔ جب بستی کی حد میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے چرواہے کنویں سے کھینچ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پر جانے سے ہٹا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک سالی۔ آپ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی مرد کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم کو خود کام کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اس واسطے مردوں کے چلے جانے کے منتظر رہتے ہیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ کو ان کے حال پر رحم آیا اور پانی خود نکال کر بکریوں کو پلا دیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے والد بزرگوار سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو بھیجا کہ ان بزرگوں کو بلا لاؤ۔ وہ شرماتی ہوئی آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ کے ہمراہ ہو لیے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے ان کی ہر طرح سے تسلی کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکی تم سے بیاہ دوں، مگر شرط یہ ہے کہ 8 یا 10 برس میری بکریاں چراؤ۔ آپ نے منظور کیا اور بڑی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ ایفیا عہد کے بعد آپ ان کو لے کر وطن چلے تھے کہ رستے میں سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت ہوئی۔ طور پہاڑ کی آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو خدا کا نور تھا، وہیں آپ کو پیغمبری مل گئی۔ فائدہ دیکھو اپنے گھر کا کام کیسی محنت سے کرتی تھی، اور غیر مرد سے لاچاری کو بولی تو کیسی شرماتی ہوئی۔ بیویوں، تم بھی گھر کے کاموں میں آرام، تفلیسی اور سستی مت کرو، اور شرم و حیا ہر وقت لازم سمجھو۔